ڈیرہ غازی خان میں مسلم لیگ نون کا پاور شو، وزیر اعظم شہباز شریف کے ڈیرہ غازی خان میں کینسر اسپتال اور راجن پور میں یونیورسٹی بنانے کا اعلان، کہا کہ ترقی پاکستان کا مقدر بن چکی ہے، ہم نے عوام کی خدمت کے لیے دن رات کام کیا، نواز شریف کا ویژن صرف پاکستان کی ترقی ہے، اسلام آباد پر دھاوے اور چڑھائیاں کی جاتی ہیں، ہڑتالوں اور دھرنوں سے ملک کا نقصان ہوتا ہے، ہم نے سیاست قربان کی، ریاست کو قربان ہونے سے بچا لیا گیا، ملک میں مہنگائی میں کمی آئی ہے، اب ترقی اور خوشحالی کا دور شروع ہو چکا ہے، پاکستان کو عظیم بنائیں گے، ترقی میں بھارت کو پیچھے چھوڑ دیں گے، باوقار روزگار دیا جائے گا، پاکستان قرضوں کے ساتھ ترقی نہیں کر سکے گا، دعا کریں کہ قرضوں کا خاتمہ ہو جائے۔ چیف جسٹس کا پی ٹی آئی کو سسٹم میں رہنے اور بائیکاٹ نہ کرنے کا مشورہ، حکومت کے خلاف ہماری چارج شیٹ بہت لمبی ہے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی گفتگو، کہتے ہیں عدلیہ سے ہم زیادہ خوش نہیں، ملاقات میں عدالتی رویے سے متعلق گزارشات رکھیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جمہوریت اور قانون کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ چیف جسٹس سے ملاقات کا مقصد انہیں ملکی حالات سے آگاہ کرنا تھا، امید ہے کہ پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہو جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر اور رہنما تحریک انصاف عمر ایوب کی گفتگو، کہا کہ مؤثر عدالتی نظام کے لیے پاکستان تحریک انصاف جلد اپنی تجاویز باضابطہ طور پر چیف جسٹس کو دے گی، پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہتر لیگل ٹیم موجود ہے، جب تک عدالتی نظام میں بہتری نہیں آتی لوگوں میں غم و غصہ بڑھ جائے گا، ملک میں کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے جو حالات کو بہتر کر سکے۔ ہم فتنہ اور فساد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، مریم نواز شریف پنجاب میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروا رہی ہیں، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا 4.5 سال تک انتشاری ٹولے نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، فتنہ اور فساد کی سیاست نے ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کیا، صاف ستھرا پنجاب ایک انقلابی پروگرام ہے، پنجاب کے ہر شہر کو مثالی بنائیں گے۔ معاشی استحکام معاشی ترقی کی بنیاد ہے، معاشی استحکام کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں کہ پالیسی ریٹ کم ہونے سے کاروباری افراد کو فائدہ ہوا ہے، معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے، حکومت ٹیکس نظام میں اصلاحات لا رہی ہے، خیرات سے اسکول اور اسپتال چل سکتا ہے لیکن حکومت نہیں۔ ملکی مسائل کا حل انتہائی آسان ہے، صرف آئین پر عمل کیا جائے، پاکستان کو آئین پر چلانے سے ہی معاملات حل ہوں گے، شاہد خاقان عباسی کا کانفرنس سے خطاب، کہا ملک کی بقا اور سلامتی آئین پر عمل کرنے میں ہے، پاکستانی قوم دنیا میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والی قوم ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ٹیکس دینے سے انکاری ہوتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے پنجاب میں ڈیرے 2 روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے، ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں درپیش مسائل پر بات چیت کی جائے گی، آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے، کل لاہور ریس کلب میں تقریب کے بطور مہمان خصوصی شرکت بھی کریں گے۔ دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا ٹاکرا کل ہوگا، روایتی حریف پاکستان اور بھارت دبئی میں آمنے سامنے آئیں گے، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے ہائی وولٹیج مقابلے کے لیے شائقین بےتاب، قومی کرکٹر امام الحق نے ٹیم کو جوائن کر لیا، ٹیم آج دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں جم کر پریکٹس کرے گی، بھارتی ٹیم آئی سی سی آئی میں ٹریننگ کرے گی اور دونوں ٹیموں کے درمیان میچ سے قبل میڈیا بریفنگ بھی دیں گے۔ بھارت کے خلاف میچ میں کوئی دباؤ نہیں، بہترین پرفارم کرنے کی کوشش کی جائے گی، فاسٹ بالر حارث رؤف کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پاک بھارت میچ کو بھی ایک کرکٹ میچ کی طرح ہی کھیلا جائے گا، اس بار بھارت کو شکست دینے کی کوشش کریں گے، نیوزی لینڈ کے خلاف میچ گزر گیا، اب بھارت کے میچ پر فوکس کریں گے، کوشش ہوگی کہ جو غلطیاں کی ہیں وہ دوبارہ نہ دہرائی جائیں۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سج گیا، چیمپئنز ٹرافی کے چوتھے میچ میں آسٹریلیا اور انگلینڈ آمنے سامنے، انگلینڈ نے رنز کے پہاڑ کھڑے کر دیے، 50 اوورز میں 351 رنز بنا دیے، آسٹریلیا کو جیت کے لیے 352 رنز کا ہدف، بین ٹکٹ کی عمدہ بیٹنگ، 165 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جو روٹ 68 رن، جیمی اسمتھ 15، فل سالٹ
10 رنز بنا کر پیویلین لوٹے۔ آسٹریلیا کی جانب سے بین ڈاورشوز نے 10 اوورز میں 66 رنز دے کر 3 شکار کیے۔ ججز کی سینیورٹی کا معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ریاست علی آزاد نے آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز کے تبادلے کی لامحدود اختیارات نہیں۔ مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ شاہ محمود قریشی پوری ضمانت میں 9 اپریل تک توسیع۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور حملے کے 2 مقدمات کی سماعت ہوئی۔ شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مقدمات کا ریکارڈ اور تفتیشی رپورٹ طلب کر رکھی ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کی ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں ملزم ارمغان اور شراز کو پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر نے ملزم کے 14 روز جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ ملزم ارمغان نے عدالت کو بتایا کہ مجھے کھانا نہیں دیا گیا۔ پولیس نے کہا کہ ملزم کا 164 کا بیان کرنا ہے۔ عدالت نے ملزمان ارمغان اور شراز کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر محفوظ فیصلہ کر لیا ہے۔ مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس میں مزید پیش رفت۔ پولیس نے مقدمے میں 2 سہولتکاروں اور 1 لاپتہ لڑکی کا نام ظاہر کر دیا۔ ملزم ارمغان کے غیر قانونی سرگرمیوں اور منی لانڈرنگ میں بھی ملوث ہونے کا شبہ۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ نے وقوع سے 1 روز قبل زوما نامی لڑکی پر بھی تشدد کا اعتراف کیا۔ ملزم ارمغان کے بنگلے سے 4 بلڈ سواب اور 4 کارپیٹ کے ٹکڑے DNA کروائے گئے اور 1 کارپیٹ کے ٹکڑے پر لگا خون مدعیہ کے خون سے میچ ہوا۔ 2 کارپیٹ کے ٹکڑوں پر لگا خون کسی نامعلوم عورت کے ہونے کا سامنے آیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کل سے وسطی ایشیا کی 2 اہم ریاستوں آذربائیجان اور ازبکستان کا 5 روزہ دورہ کریں گے۔ دونوں ممالک کی قیادت کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعلقات پر گفتگو کی جائے گی۔ عالمی اور علاقائی اہمیت کے حوالے سے اہم ترقیات اور کشمیر فلسطین کے مسائل پر بات چیت کی جائے گی۔ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے $2 ارب مالیت کی متعدد معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ میں کاربن لیوی عائد کرنے کی تجویز زیر غور۔ IMF سے ابتدائی مسودے پر بات ہوگی۔ IMF وفد کل پاکستان آئے گا۔ 24 سے 28 فروری تک تکنیکی وفد وفاق اور صوبوں کے ساتھ مذاکرات کرے گا۔ گرین بجٹنگ، کلائمیٹ سپیڈنگ اور ٹیگنگ، ٹریکنگ اور رپورٹنگ پر مذاکرات ہوں گے۔ پنجاب حکومت کا مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروس متعارف کروانے کا فیصلہ۔ ہیلتھ سروس سے شعبہ صحت کے 19 اہم ٹاسک پورے کیے جائیں گے۔ آؤٹ سورسنگ کے ذریعے مزید 20,000 ہیلتھ انسپیکٹرز کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کو منسلک کر دیا جائے گا۔ 39,000 لیڈی ہیلتھ ورکرز حصہ لیں گی، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کمیونٹی ہیلتھ سروس سے متعلق جامع پلان بھی طلب کر لیا ہے۔ کمیونٹی ہیلتھ سروس کو فعال کرنے کے لیے فوری اقدامات کا حکم جاری کر دیا گیا۔ پاکستان کے معاشی حالات بہت بہتر ہو چکے۔ بدقسمتی سے ماضی میں ترقی کرتا ملک پٹڑی سے اتار دیا گیا۔ سیاست میں گن ڈال کر اسے تباہ کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی گفتگو۔ کہا پاکستان ڈیفالٹ کے منہ سے واپس آیا۔ شہباز شریف کی محنت سے معاشی استحکام ہوا۔ ہمارا بیانیہ ملک کی ترقی اور عوام کو مہنگائی سے نجات دلا کر خوشحال بنانا ہے۔ جو وعدے کیے وہ عوام کو پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کامران خان ٹسوری کا دورہ برطانیہ میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے گورنر انیشیٹو کے تحت مراکز کھولنے کا اعلان۔ کہا کہ سندھ میں کوئی مسئلہ ہو گورنر انیشیٹو کے تحت قائم مراکز مدد کریں گے۔ اوورسیز پاکستانی نے ریکارڈ زر مبادلہ بھیج کر ملکی معیشت میں طاقت کا انجیکشن لگا دیا ہے۔ برطانیہ میں آباد پاکستانیوں اور کشمیریوں کا آبائی وطن کی معیشت میں اہم کردار ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی کھرم کے وفد سے ملاقات۔ امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ فریقین نے شرپسند عناصر کے خلاف
सख्त कार्रवाइयों की इस्तदा कर दी। अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने के अज़्म का अयादा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खुलूस नीयत के साथ 1 सदी से ज़ायद पुराने तनाज़ात के पायदार हल के लिए कोशा हैं। हुकूमत मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। कोयटा में रमजान मुबारक के दौरान आवाम को रिलीफ देने का फैसला कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर कोयटा की ज़ेर सदारत अशिया खुर्दनोश की कीमतों से मुतालिक इजलास। रमजान मुबारक के दौरान 3 जगहों पर सस्ते बाजार लगाने का फैसला किया गया। मरकजी सस्ता बाजार जॉइंट रोड पर लगाया जाएगा, जबकि नवाकली और मेजबान चौक पर भी सस्ते बाजार लगाए जाएंगे। जिला इंतजामिया ने बीफ, मटन, चीनी, आटा और दूध की कीमतों का तयन भी कर दिया है। मुल्क में रवां साल पोलियो का तीसरा केस लाड़काना से रिपोर्ट हुआ। रवां साल सिंध में रिपोर्ट होने वाला ये दूसरा केस है। गुज़िश्ता साल मुल्क भर में पोलियो के 74 केसेस सामने आए। बलोचिस्तान से 27, खैबर पख्तूनख्वा से 22 और सिंध से 23 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब और इस्लामाबाद से गुज़िश्ता साल पोलियो का एक केस रिपोर्ट हुआ। ओकाड़ा में गंबर फाटक के करीब माल बरदार ट्रेन को हादसा पेश आ गया। ट्रेन का इंजन और 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसा बर्वक्त ब्रेक ना लगने के बायस पेश आया। रेलवे इंतजामिया और मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं, जबकि हादसे के बायस रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। रेलवे हुकाम ने वाक़े की तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। इजरायली फौज ने मुगवे खातून शेरी बेपास की लाश की शनाख्त होने की तस्दीक कर दी। इजरायली फौज का कहना है कि शेरी गजा में मुमकिन तौर पर अपने बच्चों के साथ हलाक हुई। रेड क्रॉस ने दोनों फरीकैन की दरख्वास्त पर गजा से मजीद इंसानी बाकियात इसराइल के हवाले की। हमास ने 20 फरवरी को इसराइली अरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले और इनके जरिए लाशें इसराइल को दे दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का महकमा दिफा में 5000 छांटियां करने का फैसला। सियाफाम अमरीकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन बरतरफ कर दिए गए। ट्रंप ने एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डैन राजेन कैन को चार्ल्स ब्राउन की जगह चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया है। जनरल चार्ल्स ब्राउन अमरीकी फिजाइया में फाइटर पायलट की हैसियत से तारीख साज ओहदेदार समझे जाते हैं। जंग के खात्मे के लिए सदर पुतिन और सदर ज़ेलेंस्की को आपस में बैठकर बातचीत करना होगी। हम लाखों लोगों का कत्लेआम बंद करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू कहते हैं उम्मीद है यूक्रेन जल्द मुआहदे पर दस्तखत करेगा, जिसके तहत अमेरिका को यूक्रेन के मदनी ज़खायर तक रसाई हासिल होगी। चाहते हैं यूक्रेन अपने वसी कुदरती वसाइल तक अमेरिकी कंपनियों को रसाई दे। चीन का अमेरिका की जानिब से महसूलात के निफाज और तिजारती पाबंदियों पर तशवीश का इजहार। चीनी नायब वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का राब्ता। फ़रक़ीन ने बाहिमी तशवीश के उमूर पर बातचीत करने पर इत्तफ़ाक़ किया। अमरीका को चीन के इंसदाद मंशियात के इक़दामात, इक़्तिसादी अदम तवाज़ुन और गैर मुनसिफ़ाना पॉलिसियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दोनों ममालिक ने चीन अमरीका इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात की अहमियत को तस्लीम किया है। और मौसम की अंगड़ाई जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की बढ़ गई। बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया। लिया में -5, कलाम -4, मालम जब्बा पारा शिनार में -3 डिग्री रिकॉर्ड, लात, ट्रावलाकोट और मरी में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।